بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جناب شو میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے پی ڈی ایم اور امپورٹڈ حکومت کے بیانیے کو اڑا کے رکھ دیا، جو کہ انہوں نے پچھلے 2-3 دن سے ایک نیا بیانیہ 2-3 دن سے زیادہ کیا، اور ویسے تو یہ 2 ہفتے سے چل رہا ہے کہ نیا بیانیہ گھڑا کے فوج اور پی ٹی آئی کو آپس میں لڑانے کی جو سازش انہوں نے رچائی اور اس پہ تیزی سے کام کیا۔ انہوں نے اپنے فیک اکاؤنٹس بنا کے پی ٹی آئی کے شو کروا کے اس سے ٹویٹیں اور مختلف طرح کے پروپیگنڈا پھیلایا گیا، اور پھر اینڈ آف دا ڈے سب نے دیکھا کہ جیسے شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے بیان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور اس میں اے آر وائی کو بھی بند کیا گیا، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر اے آر وائی پہ آ کے کوئی بندہ اپنا موقف دیتا ہے تو اس میں اے آر وائی کا چینل کا یا اس شو کے اینکر کا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں وہ ایک اپنے ہر کسی کا اپنا تجزیہ ہے، اور میڈیا ہے، میڈیا وہ چیزیں دکھاتا ہے، لوگوں کا موقف عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ تو بس اس چیز کو بنیاد بنا کے بہانہ بنا کے بس اے آر وائی سے دشمنی نکالنی تھی، تو اے آر وائی کی نشریات بند کی گئی۔ وہ عدالت میں چل رہا ہے، وہ 2-4 دن کی بات ہے، وہ دوبارہ نشریات بحال ہو جانی ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہونا۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے وہ پی ٹی ایم کا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا، اور انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں تفصیل سے سارا کچھ بتایا کہ کس طرح سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح آنے والے دنوں میں مزید کیے جائیں گے۔ اور انہوں نے چند ویڈیو کلپس چلوائے اپنے پریس کانفرنس کے دوران، نواز شریف، مریم، ایاز صادق، زرداری، خواجہ آصف، ان کے انہوں نے چلوائے، چند ایک چلوائے، ویسے تو سینکڑوں مل سکتے ہیں ایسے ان کے بیانات، ویڈیو کلپس، ٹویٹس، پریس کانفرنسز، جس میں انہوں نے اداروں کی تضحیک کی ہے، اداروں کے تقدس کو پامال کیا ہے، اور بڑے خطرناک طرح کے، شرمناک طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہباز گل صاحب نے جو کہا ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ شہباز گل صاحب کے موقف پہ بھی 2 طرح کے بیان پہ بھی 2 طرح کے موقف ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسے غلط کہہ رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ اس طرح سے بھی لے رہے ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی، غیر آئینی حکم ماننے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے سینئرز کا یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا، ادارے کا آپ حکم ماننے سے انکار کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی، غیر آئینی حکم نہ مانیں۔ تو اب جو قانون دان ٹھیک بتا سکتے ہیں، یا عدالت میں جب یہ چلے گا کیس تو پتہ چلے گا کہ کتنی سنگین انہوں نے بات کی ہے۔ تو لیکن پھر بھی انہوں نے اس طرح کا ایک بھی ان کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس طرح کہ مریم، نواز شریف اور زرداری، خواجہ آصف وغیرہ مغلظات بکتے رہے ہیں فوج کے بارے میں۔ خواجہ آصف، مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح یہ لوگ ایسے کر لیتے ہیں۔ میڈیا والے بھی ان ایسے لوگوں کو بٹھا کے عزت دیتے ہیں اور ان کو عوام کے سامنے دکھاتے ہیں، ان کا موقع پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، خواجہ آصف جیسے لوگ، جس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر ایک بار نہیں 12 انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں کہ جی یہ فوج کوئی جنگ نہیں جیتی۔ انہوں نے نام لے کے گنوائے کہ یہ بھی ہاری، یہ بھی ہاری، یہ بھی ہاری، اور کہا کہ عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا چکے ہیں۔ تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، کسی کو اپنی توہین محسوس نہیں ہوئی، شاید کسی کو کوئی اپنی بےعزتی کو محسوس نہیں ہوئی، کسی کو نہیں لگا کہ واحد اسلامی ملک جو کہ ایٹمی پاور رکھتا ہے، اور اس کی فوج کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہے۔ تو یہ ان کے لیے شاید امپورٹڈ کو لانے والوں کے لیے، نیوٹرلز کے لیے یہ شاید کچھ تکلیف دہ باتیں نہیں تھیں۔ یہ جیسے ایاز صادق نے کہا جب اس کو ابھینندن کو پکڑا تھا، تو اس نے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جنرل باجوہ کے بارے میں، اور جیسے نواز شریف اور مریم جنرلوں کے نام لے کے، افسروں کے نام لے کے
ان کو دھمکیاں دیتی رہی ہیں اور کہتی رہی ہیں کہ یہ 2 شخص ادارے نہیں ہو سکتے، یہ وہ، اور مزید اب یہاں کہنا نہیں چاہتے، اب سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا کہتے رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو کہ پھر عوام کو اور ادارے کو فوج کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں عوام، اور یہی چیزیں ہیں جو کہ چاہے امپورٹڈ حکومت ہی ہے، اس کو عوام سے دور کرتی ہیں کہ جب آپ ڈبل سٹینڈرڈ دکھاتے ہیں، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے بس کہ دوسری طرف سے آپ کو جو مرضی کہا جائے وہ آپ کو غلط نہیں لگتا، لیکن کیونکہ آپ کو پی ٹی آئی پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اب عمران خان پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو پیچھے سے ڈوریاں ہلانے والے ہیں ان کو یہ پسند نہیں ہے، تو آپ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، آپ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور سو پتہ نہیں کیا کیا اور پلانز ہوں گے۔ آپ کو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، لوگ کتنے تنگ ہیں، کتنے مجبور ہیں، کسی چیز کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ بنتے تو ہیں کہ ہم جی سرحدوں کے محافظ، اور سرحدوں کے محافظ آپ ہیں، عوام پیار کرتی ہے اپنی آرمی سے، لیکن یہ چند لوگ جو بیٹھ کے اپنی ڈرٹی گیم آگے دوبارہ سے شروع کر چکے ہیں نا، تو ان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، سوچنا چاہیے کہ انہوں نے بھی ریٹائرڈ بھی ہونا ہے، مرنا بھی ہے، اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے، تو توبہ طائب ہو جانا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ اور شہباز گل کو گرفتار کیا ہے تو آپ پھر ایگزامپل بنائیں، آپ نے گرفتار تو اسی لیے کیا ہوگا نا کہ اس نے غلط کیا ہے، آپ کے مطلب کہ امپورٹر سرکار اور جو ان کے پیچھے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو یہی لگا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تو پھر اس کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے، عدالت میں جائیں، مضبوط موقف اپنائیں، اس کو سزا دلوائیں، غداری کے یا بغاوت کے مقدمے میں آپ نے جو اسے گرفتار کیا ہے تو اس پہ آپ اسے سزا دلوائیں، مثال بنائیں، ایگزامپل سیٹ کریں، تاکہ دوسروں کے لیے ایک تنبیہ ہو کہ جی اگر آپ اس طرح کسی ادارے کے بارے میں بات کریں گے تو پھر اس طرح سے قانون حرکت میں آئے گا، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک بندے کو سزا دینی تو ان میں سے کوئی نہیں بچنا پھر بعد میں، یہ صرف ٹوپی ڈرامے ہیں، انہوں نے صرف ایسے ہی اندروں اندر کچھ اور گیمیں بھی ڈالنی ہوں گی تو میڈیا کا عوام کا دھیان ادھر بٹانے کے لیے انہوں نے ایسے کام کیے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا۔ اگر اب رانا ثناء اللہ جو اس نے آ کے پریس کانفرنس کی شہباز گل کی گرفتاری کے بعد اس نے آ کے بتایا، اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ خاندانی بندہ ہے، واقعی وہ رانا ہے، بد نسلہ نہیں ہے، جس طرح وہ آ کے بڑے مغروری، تکبر اور بدتمیزی کے ساتھ پریس کانفرنسز کرتا ہے، باتیں کرتا ہے وہ شخص، تو اب ٹائم ہے ثابت کر کے دکھائے، باتیں کرنے سے نہیں کچھ ہوتا، سزا دلوائے شہباز گل کو، اگر عمران خان کوئی غلط بات کرتا ہے اسے بھی گرفتار کرو، اسے بھی سزا دلواؤ، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنا بند کرو، کیونکہ پہلے تو آپ بنا لیتے تھے نا، آپ قوم بیوقوف نہیں بنتی، آپ صرف کوشش ہی کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی آپ کی رائے گاہ ہی جانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں جو چل رہی ہیں، غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور امپورٹڈ اور نیوٹرلز، پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، کیسے یہ لوگ سکون میسر ان کو آ جاتا ہے کہ انہوں نے جو کر دیا اس ملک کے ساتھ، اس کے باوجود ابھی بھی یہ تیار نہیں ہے اس امپورٹر حکومت کو گرانے کے لیے اور نئے انتخابات کے لیے۔ حل اس کا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہہ دیا، صاف اور شفاف الیکشن، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں شہباز گل صاحب کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کتنے دیر اور ان کو جیل میں رکھ پاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کیا آگے اپنا لائحہ عمل اپناتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔